اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن جیسی نعمت عظمیٰ کا رمضان جیسے مبارک مہینے میں ختم کرنا، چند ہفتوں میں اللہ کے کلام کو پڑھ جانا بہت ہی یونیک ایکسپیرینس ہے۔ دل اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق پر شکر و سپاس سے لبریز ہوتے ہیں۔ دل کی کیفیت کا بیان کچھ ہو نہیں سکتا، لیکن آپ سب اسے محسوس کر سکتے ہیں، اور کیسے نہ ہو، یہ کلام تو ایسا معجزانہ کلام ہے، کفار تک بھی سن لیتے تو ان کے چہرے سے ساتھی پہچان جاتے تھے کہ یہ وہ چہرہ نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کلام سننے سے پہلے تھا۔ صحابہ کرام کے اسلام لانے کے واقعات میں یہ بات بار بار سننے میں آتی ہے۔ اللہ کے اس احسان و کرم پر سب سے پہلا حق جو ہم پر آتا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں زندگی، صحت اور توفیق عطا فرمائی، ایک اور رمضان کی نعمت سے نوازا، ہمارے لیے اس کا پڑھنا، سننا، سنانا آسان کیا، ہماری زبان میں اس کی تفسیریں مہیا کی۔ اللہ کے کس کس احسان کا شکر ادا کیا جا سکتا؟ ہماری اپنی صلاحیتیں، ہماری توفیق بھی رب کی عطا کردہ، یہ مسجد، یہ ساتھی، ان پروگراموں کا ارینج ہونا، اللہ تعالیٰ کی اس عظیم کتاب کا صحیح حالت میں ہمارے درمیان موجود ہونا۔ کلام بھی پھر کیسا کلام جس کی ایک آیت لوگوں کے دل کی دنیا کو بدل دیتی ہے، نہ صرف دل کی دنیا، پوری زندگی کو پلٹ کر رکھ دیتی ہے۔ ابتدائی وحی کو یاد کیجئے، دنیاوی لحاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انتہائی مکمل پرسکون زندگی تھی، ہر برائی، ہر شر سے پاک، بہترین نیک اعمال بھی کرنے والے، ہر گناہ سے محفوظ، لیکن پھر بھی ایک بے چینی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا تک لے جاتی رہی۔ وحی نے گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر سے وہ بوجھ اتار دیا جس کے تلے آپ دبے جا رہے تھے، انقض ظہرک جیسے کہا گیا۔ پھر یہ کہ پرسکون زندگی میں تلاطم بھی پیدا ہو گئے۔ پھر 23 سال میں آپ نے انسانیت کی کایا ہی پلٹ کر رکھ دی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ ایک ہی وحی کے بارے میں سن کر نہ صرف خود ایمان لاتے ہیں بلکہ کتنے ہی لوگوں کو اسلام کی دعوت پہنچا دیتے ہیں اور انہیں مسلمان کر لیتے ہیں۔ سورہ جن اور سورۃ الاحقاف میں جنوں کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، ایک ہی دفعہ قرآن سن کر نہ صرف وہ مسلمان ہو جاتے ہیں، وہ جن جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن سن لیا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سنا بھی نہیں رہے تھے، صرف آپ نماز میں پڑھ رہے تھے اور انہوں نے سنا اور مسلمان ہو گئے، بلکہ مبلغ بن کر اپنی پوری بستی تک پیغام پہنچا دیتے ہیں۔ عشرہ مبشرہ اور برگزیدہ صحابہ جب ایمان لائے تھے، کتنا قرآن نازل ہوا تھا، ذرا سوچیں، اور نئی قرآن کو آگے پہنچانا انہوں نے شروع بھی کر دیا تھا۔ اب ہمیں اپنے یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس قیمتی کلام سے ہم نے اپنے لیے کون سے موتی جمع کیے، وہ قیمتی کلام جس کے بارے میں خود قرآن کا کہنا ہے کہ خیر مما یجمعون، سورہ زخرف کی آیت 32، کہ ان سب سے زیادہ بہتر ہے جو کچھ وہ جمع کرتے ہیں، دنیا کی جو نعمتیں جمع کر رہے ہوں، سمیٹ رہے ہوں، ان سب سے زیادہ بہتر یہ چیز ہے، یہ وحی، یہ قرآن۔ اب اس دور تفسیر کے دوران اکثر کچھ خاص مضامین ہائی لائٹ ہو کر سامنے آ جاتے ہیں، تقوی، مومنین کی صفات، اللہ پر توکل، احسان، محسنین کی صفات، اللہ کے محبوب کون ہوتے ہیں، اور یہ کہ اللہ کا غضب کس پر ہے، اعمال ضائع کس کے ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت و بخشش کیسی بخشش ہے، یہ چیزیں تو ہمارے سامنے آتے رہی دور تفسیر جب ہو رہا تھا۔ لیکن بات یہ ہے کہ قرآن کا مطالعہ نہ کبھی ختم ہوتا ہے، نہ کبھی اس کی کوئی بات پرانی ہوتی ہے، نہ ہم کبھی اس کی ضرورت سے بے نیاز ہوتے ہیں۔ قرآن ہی ہمیں آسمان سے نازل ہونے والے پانی سے بھی تشبیہ دی گئی ہے۔ خود قرآن کو تمثیل تو بہت گہری ہے، تفسیر کی کلاسوں میں اس پر بات ہو سکتی ہے، لیکن مطالعہ قرآن
پانی کی طرح نہ کبھی پرانا ہوتا ہے نہ اس سے دل بھرتا ہے، نہ کبھی ہم اس کی ضرورت سے بے نیاز ہو سکتے ہیں۔ یہ قرآن تو ہمارے رب رؤوف الرحیم کا پیغام ہمارے نام ہے۔ انسان کے خلق کرنے والے نے، زندگی اور موت کو ایجاد کرنے والے نے اس دنیا میں بھیجتے ہوئے جو مینول ساتھ دے دیا تھا، بلکہ بھیجتے رہنے کا وعدہ کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اترنے کے حکم کے ساتھ ہی کہہ دیا گیا تھا، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہم نے کہا اترو یہاں سے سب، پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں۔ قرآن میں بھی مختلف طرح سے یہ بات یاد دلائی گئی، اور ہم ختم قرآن کی دعا میں بھی اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں، وَاجْعَلْهُ لِي إِمَامًا وَهُدًى وَرَحْمَةً۔ یہ کتاب تو ہماری زندگی کے ہر لمحے کے لیے، ہر معاملے میں ہماری رہنما ہے، ہماری انگلی پکڑ کر ہمیں اس زندگی کے نشیب و فراز سے پار کروانے والی ہے، اپنے رب کی رضا کی طرف بڑھنے کا راستہ دکھانے والی، ہر فتنے سے محفوظ کر کے کامیابیوں کے راستے پر چلانے والی، ہمارے نفس اور نفس میں بیٹھے ہوئے ہمارے دشمن کی طرف سے کوئی وسوسہ دل میں اٹھے فوراً اس کا جواب مہیا کر دینے والی یہ زندہ کتاب، وہ کتاب جس میں دنیا کے سارے مسائل کا حل ہے، وہ کتاب جو دنیا کے سارے فتنہ و فساد کو ختم کر کے امن و سلامتی کے راستے پر چلا سکتی ہے۔ اور اس کتاب کے حامل آپ ہیں اور میں ہوں، امت مسلمہ ہے جو اس کتاب کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے بجائے کتم شہادت کے مرتکب ہو رہی ہے، شہادت چھپانے کی مجرم ہے۔ سورہ بقرہ میں دوسرے سپارے میں ہے کہ وہ لوگ جو اسے چھپاتے ہیں جو ہم نے نازل کیا اور تھوڑی قیمت پر اسے بیچ ڈالتے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، ما یأکلون فی بطونہم الا النار۔ اور پھر ان کے لیے آگے آتا ہے ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ہرگز ان سے بات نہ کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ سورہ بقرہ میں یہ وعید بھی کہ جو لوگ ہماری نازل کردہ بینات کو، روشن تعلیمات کو چھپاتے ہیں، حالانکہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ اگلی آیت میں اصلاح کی اور ترغیب اور تسلی بھی ہے کہ جو توبہ کر لیں، اصلاح کر لیں اور بیان کرنے لگیں، فَأُولَئِکَ أَتُوبُ عَلَیہم وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِیم، کہ میں ان کی توبہ قبول کرنے والا ہوں اور میں التواب الرحیم ہوں۔ کیسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی بھی ہے ان آیات میں۔ ان آیات کو پڑھتے ہوئے بتایا جاتا کہ یہاں یہودیوں کے لیے وعید ہے۔ جب یہ والی آیات پڑھتے ہیں جو ابھی ہم نے پوری یاد کی، ہاں اس وقت کی امت مسلمہ بھی اس جرم کی مرتکب ہو رہی تھی، اور اس امت مسلمہ کے لیے بھی قرآن میں یہ وعید ہے، ہمارے لیے اس قرآن میں یہ آیت ہے۔ جرم ایک ہو تو سزا بھی ظاہر ایک ہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارا آسان حساب فرمائے اور اپنے غضب سے، اپنی ناراضی سے ہمیں اپنی پناہ میں لے لے، لیکن اجتماعی حیثیت سے تو ہم جس جرم کے مرتکب ہیں اس کی سزا بھی بھگت ہی رہے ہیں۔ ان ساری یاد دہانیوں سے ہمیں اپنے لیے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ ہم صرف اس نیکی پر قناعت نہیں کر سکتے کہ سال میں اس قرآن کا پورا ترجمہ سن لیں، اس کتاب سے روزانہ ہی بہت کچھ حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ دعا اسی لیے ہمیں سکھائی بھی گئی، وَارْزُقْنِی تِلَاوَتَهُ آنَاءَ اللَّیْلِ وَأَطْرَافَ النَّہَارِ، دن اور رات اس کی تلاوت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اہل علم سے اس کی تفسیر سمجھنے، اس پر خود تدبر کرنے، اس سے اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ ایک ہی دورہ تفسیر میں شرکت بھی کتنے ہی لوگوں کے لیے انقلابی ثابت ہوتی ہے۔ غفلت کی زندگی چھوڑ کر شعوری ایمان پر چلنے کی
انہیں توفیق ہو جاتی ہے۔ اور واعتصموا بحبل اللہ جمیعا کا حکم بھی ہم نے دیکھا ہے مطالعے کے دوران۔ اس حبل اللہ کو، ہمارے رب سے جوڑنے والی اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے کی تاکید ہے، اپنے گھروں میں بھی، رات کی تنہائیوں میں بھی، لیکن جمیعا بھی، سب مل کر پکڑیں، امت مسلمہ بن کر۔ ہمارا دین تو ہے اجتماعیت کا دین، ہم اکیلے بھی نماز میں اپنے رب سے مناجات کر رہے ہوں تب بھی کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اور پھر اس سے آگے بڑھ کر اللہ کے فرمان کو یاد کریں، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ تم میں سے کچھ لوگ تو ضرور ہی ایسے ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور معروف کا حکم دیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور منکر سے روکیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی ہیں فلاح پانے والے۔ انشاءاللہ ہم ایسے گروہ میں شامل ہوں، اپنا وقت، اپنا پیسہ، اپنی کوششیں ان لوگوں کا ساتھ دینے میں لگائیں جو بھلائیوں کا حکم دینے اور برائیوں سے روکنے والے ہوں انشاءاللہ۔ اور کیوں کریں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم سرخرو ہو سکیں کہ امت مسلمہ کی حیثیت سے جو ذمہ داری ہم پر ہے اس میں ہمارا قطرہ بھی شامل ہے، ہماری بھی کچھ کوشش اس میں شامل ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ختم قرآن ہم نے کر لیا، لیکن مبارک مہینے کا مبارک ترین عشرہ ابھی آگے ہے۔ انشاءاللہ ہم مطالعہ قرآن کی روشنی میں وہ تقوی حاصل کر لیں، اپنے ایمان کو اس بلندی پر لے جائیں کہ آگے بھی اپنی زندگیوں کو اسلام کے مطابق ڈھالنے کے قابل ہوں۔ آج کل الحمدللہ مسجدوں میں اتنی حاضریاں ہیں، قرآن اس قدر پڑھا جا رہا ہے، ان میں سے ہر ایک تقوی حاصل کر لے، اپنے تقوی کو ایسے بلند کر لے جو ہمارے رب کی نظر میں مطلوب ہے، تو آج امت مسلمہ کی قسمت ہی بدل جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس مطالعہ قرآن کو ہم سب کے حق میں قبول فرمائے، ہمیں اس کے ذریعے اپنی زندگیوں میں بہترین تبدیلی لانے اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے اپنے رب کے قرب اور اس کی رضا کا راستہ آسان فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔